بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب وقت گزرتا گیا تو لوگ دنیا داری میں مشغول ہو گئے۔ شروع میں سب لوگ اللہ کی توحید پر تھے، لیکن رفتہ رفتہ کچھ نیک بزرگوں کی وفات کے بعد شیطان نے ان کی تصویریں بنانے اور پھر ان کی عبادت کرنے کا وسوسہ ڈالا۔ یوں پہلی بار شرک وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان گمراہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہ صرف دن کو بلکہ رات کو بھی اپنی قوم کو بلایا، کبھی اعلانیہ اور کبھی پوشیدہ طور پر ان سب کو سمجھایا کہ ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود۔ لیکن قوم کے بڑے سردار، مالدار اور تکبر کرنے والے لوگ ان کی بات نہ مانے اور کہا کہ ہے نوح، ہم تمہیں عام انسان کے سوا کچھ بھی نہیں پاتے، تمہاری پیروی صرف غریب اور کمزور لوگ ہی کرتے ہیں، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ضد اور ہٹ درمی کے باوجود صدیوں تک تبلیغ جاری رکھی۔ قرآن مجید کے مطابق وہ 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتوں پر کان نہ دھرتی بلکہ ان کا مذاق اڑاتی۔ وہ کہتے کہ ہے نوح، اگر تم سچے ہو تو عذاب لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار اللہ سے دعا کرتے کہ ہے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اب تم ہماری نگرانی میں ہو اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ قوم کے سردار جب بھی ان کو دیکھتے تو ان پر خوب ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے، مگر حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے اور اللہ کا حکم پورا کرتے تھے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ہر جانور کا ایک جوڑا اور اپنے ماننے والے مومنین کو کشتی میں سوار کر لو۔ نوح کا بیٹا کافر تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکا۔ اس نے پہاڑ کی طرف بھاگتے ہوئے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ عذاب مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر اچانک زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے تیز بارش برسنے لگی۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ وہ تمام لوگ غرق ہو گئے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا تھا۔ کشتی کئی دن تک پانی پر تیرتی رہی، بالآخر اللہ کے حکم سے پانی اتر گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہے نوح، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، ہم نے تمہارے بعد آنے والوں کے لیے یہ زمین آباد کرنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ توحید کی دعوت سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ انبیاء کرام نے کبھی تھکن یا ناامیدی کا اظہار نہیں کیا بلکہ صدیوں تک مسلسل دعوت دی۔ کفر اور ضد آخرکار تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی دنیاوی طاقت انسان کو نہیں بچا سکتی، ایمان اور اطاعت ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں صبر، استقامت اور ایمان کی مضبوطی کا پیغام دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔